وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ حشر آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ینصرونہم ولئن نصروہم لیولن الادبار ثم لا ینصرون لأنتم اشد رہبة فی صدورہم من اللہ ذلک بأنہم قوم لا یفقہون۔ سورہ حشر کے پہلے رکوع کے اندر ایک تو بنو نذیر کا واقعہ بیان ہوا، اسی طرح اسلام کا ایک بہت بڑا حکم مال فی اس کے بارے میں تفصیل سے بیان ہوا۔ ان آیات میں یہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر منافقین کا اس سارے واقعے کے اندر کیا طرز عمل رہا ہے اس کو قرآن واضح کر رہا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جو اگلی آیات کے اندر بیان ہو رہا ہے یہ بنو نذیر کے ساتھ واقعہ پیش آنے سے پہلے کی باتیں ہیں، کیونکہ جب پھر پیش آ گیا تھا تو ان آیات کے مطابق ہی ان منافقین نے اپنا طرز عمل دکھایا۔ تو ارشاد فرمایا کہ الم ترا، کہ آپ نے نہ دیکھا، الی الذین نافقوا، ان لوگوں کی طرف جو منافق تھے، یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کافر جو ان کے بھائی تھے، بھائی سے مراد جن کے ساتھ ان کے حلیفانہ برادرانہ تعلقات تھے، ان سے یہ لوگ کہتے تھے، اور کہنے والا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اور اس کے حواری اور یار بیلی وہ کہنے والے تھے ان بنو نذیر سے۔ کیا کہتے تھے کہ لئن اخرجتم، اگر تمہیں مدینہ طیبہ سے نکالا گیا، لنخرجن معکم، تو یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ہم تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہاں سے نکالا، جلا وطن کیا، تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں یوں نہیں اکیلوں کو نہیں جانے دیں گے۔ ولا نطیع فیکم، اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی بھی بات نہیں مانیں گے، احدن، کسی کی بھی، ابدن، کبھی بھی، ہم تمہارے بارے میں کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اطاعت نہیں کریں گے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے لڑا گیا، قتال کیا گیا، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، تو ضرور بھی ضرور، دو تاکیدیں ہیں، ایک لام شروع میں ہے اور ایک نون اخیر میں ہے، تو یہ دو تاکیدیں شامل ہو گئی، تو معنی کریں گے ضرور بھی ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے اگر تم سے قتال ہوا۔ آگے ارشاد فرمایا واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ انہم لکاذبون، یہ سارے جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اتنے مضبوط نہیں ہیں، ان کی باتوں کے اندر کوئی زور نہیں ہے۔ لئن اخرجوا، اور اگر ان بنو نذیر کو نکالا گیا، لا یخرجون معہم، یہ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بودے لوگ ہیں، ان کے اندر قوت ارادی ہے ہی نہیں۔ اگر اتنے ہی یہ اندر سے مضبوط ہوتے تو پھر یہ پکے مسلمان نہ ہو جاتے، یہ کسی طرف کے بھی نہیں، یہ مذبذبین ہیں، دونوں کے بیچ میں لٹکے ہوئے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ، بیچ میں لٹکے۔ اور ان لوگوں کا طرز عمل
ایسے ہی تھا. نفاق کہتے کسے ہیں؟ اندر سے کچھ ہوں باہر سے کچھ ہوں. باہر سے دوستیاں وہ ان کے ساتھ دوستیوں کے دعوے کر رہے ہیں اور اندر سے بھی ان کے ساتھ بھی نہیں، کافروں کے ساتھ بھی نہیں. اور ادھر سے مسلمانوں کے ساتھ اپنے اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں اور مسلمان بھی نہیں، نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ. بس یہ ہے کہ بیچ میں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کا پڑلا تھوڑا سا جھکے گا تو ادھر ہو جائیں گے، اور اگر ان کا جھکے گا تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے. مسلمان کامیاب ہوئے اور ان کو کہیں سے کوئی مال غنیمت ملا تو جلدی سے آگے کہ جی ہم نے بھی بڑا کام کیا ہے، ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہمیں بھی حصہ دیا جائے. اور اگر مسلمان مغلوب ہو گئے اور دوسرے غالب آ گئے، مشرکین غالب آ گئے، کفار غالب آ گئے، تو پھر ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے. اور علیحدگی میں تو کہتے ہی تھے کہ ہم اوپر سے ایمان والوں کے ساتھ ہیں، دل سے تھوڑی ان کے ساتھ، دل سے تو تم لوگوں کے ساتھ ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا یہ نہیں نکلیں گے. لین اخرجو، اگر بنو نذیر کو نکالا گیا، لا یخرجون معہم، یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. ولین قوتلوا، اور اگر ان بنو نذیر سے قتال کیا گیا، لا ینصرونہم، یہ ان کی مدد نہیں کریں گے. ولا ان نصروہم، اور اگر ان میں سے کسی کا دکا نے ان کی مدد کر بھی لی، لَيْوَلُّنَّ الْأَدْبَارِ، تو ضرور بضرور یہ لوگ پیٹھ دے کر بھاگیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی کسی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، یہ بے یار و مددگار ہی رہیں گے. اور واقعہ بھی ایسے ہی ہوا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھراؤ کیا ہے بنو نذیر کا، تو کوئی منافق قریب نہیں پھٹکا، سب غائب ہو گئے. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہارا روب اور تمہارا ڈر ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ ہے. ایمان والوں سے ڈرتے ہیں، اگر اللہ سے ڈرتے تو ایمان خالص ان کو مل جاتا، اور اگر اللہ کا خوف ہوتا تو اس نفاق سے ہی یہ لوگ باز آ جاتے اور کامل مومن بن جاتے. تو مسلمانوں کا ڈر زیادہ ہے ان لوگوں کو، جیسے کہتے ہیں نا بندوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اگر اتنا ڈر اللہ کا پیدا ہو جائے تو گناہ نہ چھوڑ دیں، یہ دوغلی پالیسی نہ چھوڑ دیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور یہ بات اس وجہ سے ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جنہیں صحیح سمجھ ہی نہیں. جن کو اگر صحیح سمجھ مل جائے تو ان منافقانہ حرکتوں سے یہ باز آ جائیں اور حقیقی معنی میں مومن بن جائیں، اور انہیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم دنیاوی تھوڑے سے نفع کے لیے یہ نفاق کر رہے ہیں کہ ادھر سے بھی نفع ملتا رہے ادھر سے بھی نفع ملتا رہے. دنیا کی کیا حقیقت، دنیا تو ختم ہونے والی. تو اللہ تعالیٰ کو اپنا صحیح کامل مومن بن کر دکھائیں، صحیح ایمان اللہ تعالیٰ کو دکھائیں. تو یہ اس وجہ سے مسلمانوں کا ڈر زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی نسبت کہ ان کے اندر صحیح سمجھ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے اور ایمان حقیقی، ایمان کامل ہم سب کو نصیب فرمائے.